السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الصاد پارہ نمبر 23، آیات مقدسہ نمبر 41 تا 44 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ دروس میں حضرت داؤد علیہ السلام اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے اللہ نے ہمیں کچھ رہنمائی ارشاد فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آیت مقدسہ نمبر 17 میں، اصبر علی ما یقولون۔ یہ مکۃ المکرمہ کے جو مشرکین، کفار اور ظالم حکمران ہیں، یہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کبھی آپ کو معاذ اللہ جادوگر کہتے ہیں، کبھی دیوانہ کہتے ہیں، استغفر اللہ۔ یہ مختلف القابات سے جو نوازتے ہیں اور اپنے منہ سے جو کہتے ہیں، اس پر صبر کیجیے۔ اس صبر کے عنوان سے اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو مختلف انداز میں پیش کیا، اور پھر ہر جگہ پر فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ آپ صبر کریں اور یاد کریں ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو، اور وہ بڑے قوت والے تھے، انہ اواب، اللہ سے رجوع کرنے والے تھے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہوا تو وہاں پر بھی اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ انہ اواب، نعم العبد انہ اواب، وہ بڑا میرا خوب بندہ ہے اور بڑا ہی وہ رجوع کرنے والا ہے۔ یہ اللہ رب العزت جو انبیاء علیہ السلام کا وصف ارشاد فرما رہے ہیں، مقصد یہی ہے کہ ہم جو جماعت سازی کا دور ہے، اس دور میں مختلف تکلیفیں آئیں گی، قولی بھی آئیں گی، لسانی، مختلف زبان سے آپ کے ساتھ وہ گستاخی کریں گے، بدتمیزی کریں گے۔ پھر عملی بھی تکلیفیں آ سکتی ہیں، آزمائشیں آ سکتی ہیں۔ ہم نے اس پر صبر کرنا ہے۔ اصبر علی ما یقولون، ہمیشہ صبر کی طرف تلقین کی گئی۔ تو جماعت سازی کا جو دور ہوتا ہے، یہ بڑا حساس دور ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی ارشاد فرمایا کہ آپ صبر کریں، یعنی مقابلے کا ابھی وقت نہیں آیا۔ ابھی جو مزاحمت ہے یہ شعوری مزاحمت ہے۔ ابھی وہ مزاحمت جس کو عملی مزاحمت کہتے ہیں، جہاد کہتے ہیں، جنگ کہتے ہیں، مقابلہ کہتے ہیں، اس کا وقت نہیں آیا۔
البتہ شعوری مزاحمت رہنی چاہیے۔ اسی طرح آج کے درس میں اللہ رب العزت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال دے کے یہی بات سمجھا رہے ہیں۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، آپ یاد کرو جو ہمارا بندہ ایوب علیہ السلام ہے۔ آگے حضرت ایوب علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے جو سورۃ الانبیاء میں بھی گزر چکا ہے، اور میں نے عرض کیا تھا یہاں پر انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے بس اشارے ہیں، تو ہم تو چونکہ قرآن پاک کے اندر رہتے ہوئے گفتگو کرتے ہیں، وقت کی کمی ہوتی ہے، تفصیلات میں نہیں جاتے، اس لیے ان اشاروں کو ترجمے اور مختصر تفسیر میں سمجھنا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام یہ اللہ کے بندے ہیں۔ اذ نادا ربہ، جب اس نے پکارا اپنے رب کو، انی مسنی الشیطان، کہ بے شک مجھے شیطان نے پہنچائی ہے، بنصب و عذاب، ایذا تکلیف اور عذاب، یعنی شیطان نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ اور وہاں پہ ہم نے یہ پڑھا انی مسنی الضر، مجھے تکلیف پہنچی ہے۔ یہ شیطان کی نسبت اس لیے کی گئی قرآن پاک میں اور جگہوں پر بھی، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کسی کو تکلیف ہو، پریشانی ہو، نقصان ہو، تو اس کی نسبت شیطان کی طرف کی جاتی ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں پیچھے گزر چکا ہے سورۃ الکہف میں رکوع نمبر 9 میں، وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَ، تو یہ بھی نسبت شیطان کی طرف۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کو تکلیف پہنچی، نقصان پہنچا، ایذا پہنچی۔ اس کی تفصیلات احادیث میں تو مختلف انداز میں آتی ہیں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس کی وضاحت نہیں فرمائی کہ وہ تکلیف کیا تھی۔ تو جو بھی تکلیف تھی یہ بہرحال تھی کہ پورا جسم متاثر ہوا۔ پھر اس طرح کی تکلیف آئی کہ نقصان ہو گیا، آپ کا خاندان آپ کی بیوی کے علاوہ وہ ہلاک ہو گیا، اور جو مویشی ہیں، مال ہے، ضروریات ہیں، سب وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا سنی اور فرمایا ارکض برجلک، آپ اپنے پاؤں کے ساتھ مارو، ھذا یہ چشمہ ہے، مغتسل بارد و شراب، یہ نہانے کے لیے ٹھنڈا اور پینے کے لیے مزیدار میٹھا پانی ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے پاؤں سے ٹھوکر لگائی، اور یہ بیماری اب ختم ہونے کا وقت آ گیا، آزمائش کا وہ تکمیلی دور ہے، تو اس کے نتیجے میں ایک چشمہ زمین سے نکل آیا، اور چشمہ ٹھنڈا اور میٹھا پینے کے لیے، نہانے کے لیے بھی ہے اور پینے کے لیے بھی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے وہ پانی پیا اور اس سے غسل کیا، تو اللہ نے ساری جو بیماری ہے وہ ختم فرما دی، اور نہ صرف ان کی بیماری ختم ہوئی بلکہ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا، اور ہم نے عطا کیے، بخش دیے آپ کو آپ کے گھر والے، اور اس جیسے ان کے برابر ان کے ساتھ جتنا نقصان ہوا تھا اللہ نے اتنا ہی نعمتیں عطا کر دی، رحمتم منا، یہ سب اللہ کی رحمت ہے، ہماری رحمت ہے۔ وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور ذکر یاد رکھنے کے لیے ہے، یعنی اس واقعہ سے جو رہنمائی ہے اس رہنمائی کو یاد رکھنا ہے
کن کے لیے؟ اولل الباب، عقل والوں کے لیے۔ بعض اوقات ہم صرف واقعات کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں، جیسے آج ہمارا مزاج ہے، ہمارے جو مذہبی لوگ ہیں وہ بھی قصے اور کہانیاں کے عنوان سے جب قرآن پاک کو بیان کرتے ہیں تو عوام یہ سمجھتی ہے یہ قصے اور کہانیاں ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام کے نام سے پوری صورت یوسف ہے تو لوگ یوسف اور زلیخا کا بس واقعہ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ حضرت مریم کے نام سے سورہ مریم ہے، اور صورتیں بھی ہیں انبیاء کے ناموں سے۔ میرے عزیزو، ان تمام واقعات میں ذکر یاد رکھنے کی چیزیں ہیں، یعنی اس کی روح یہ ہے کہ سچی رہنمائی کو سمجھو۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، ایک اور مسئلہ یہ پیدا ہوا، حضرت ایوب علیہ السلام جب شدید بیمار تھے تو آپ کی زوجہ محترمہ آپ کے ساتھ ہے، لیکن جیسے ایک انسان بڑا بیمار ہو، تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو اور چیزوں کو برداشت نہ کر سکے، کوئی بات ہوئی تو برداشت نہ کر سکے، اور قسم اٹھائی انہوں نے کہ میں آپ کو 100 لکڑیاں ماروں گا۔ اب جب ٹھیک ہو گئے، تندرست ہو گئے اور سارے حالات بہتر ہو گئے، بیوی نے بڑا ساتھ دیا، وہ آپ کی نہ صرف رفیقہ حیات تھیں بلکہ اس دکھ اور درد میں بھی آپ کے ساتھ تھیں، اور بظاہر کو ان کا قصور بھی نہیں تھا۔ تو اللہ رب العزت اس واقعہ کو یہاں ارشاد فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی ہیں حضرت ایوب علیہ السلام، اور قسم اٹھائی ہے، اس کو پورا نہیں کرتے تو اس میں گناہ گار ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے اس کی تعویل فرما کر اس کا طریقہ ہی ارشاد فرمایا، وَخُذْ، اور پکڑو، بیادی کا اپنے ہاتھ سے، ضِغْثًا، جیسے یہ جھاڑو ہوتا ہے اور اس میں اکٹھا ایک گٹھا سا بن جاتا ہے، اور اس میں 100 آپ تنکے جھاڑو کے اکٹھے کر لیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس طرح وہ 100 کا ایک گٹھا بنا لیں اور وہ آپ ماریں اس کو، فَاضْرِبْ بِهِ، آپ اس کو مار دیجئے اس کے ساتھ، وَلَا تَحْنَثْ، اس طرح آپ جھوٹے نہیں ہوں گے، آپ کا وہ کفارہ ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، یہ اب روح اس سارے واقعہ کی اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے آپ کو صبر کرنے والا پایا، اس سارے اذیت، تکلیف، پریشانی کے دور میں آپ نے صبر کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا جا رہا ہے اصبر، صبر کرو۔ تو تکلیفیں آتی ہیں، دشمن کی طرف سے بھی آتی ہیں، ویسے بھی آزمائشیں آ جاتی ہیں، تو کیا ان آزمائشوں کے اندر اللہ کو بھولنا ہے؟ نہیں، نعم العبد، کتنا خوب بندہ ہے یہ اللہ کے، یہ ایوب علیہ السلام بڑے ہی عمدہ بندے ہیں، عبدیت، اعلیٰ درجے کی عبدیت ہے ان میں، یعنی اللہ سے تعلق۔ انہو اواب، یہ لفظ پیچھے بھی گزر چکے ہیں کہ بے شک وہ رجوع کرنے والا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقعہ سے صبر، اللہ کی محبت، اللہ کا قرب، اللہ کی عبدیت، اور پھر اللہ سے بخشش مانگنا، بیماری سے علاج اور دعا مانگنا اللہ تعالیٰ سے، یہ ساری چیزیں اس کی روح ہیں، اور نبی علیہ السلام کو بتایا جا رہا ہے کہ صبر کرو۔ اللہ ہمیں بھی صبر کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اپنی محبت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو
جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔